کہ دروس ہو کر کافی زمانہ ہو گیا کہ اس لیے قریب میں بھی یہ قوم عاد قوم سمود کی تفاصیل بہت سے لوگ سن نہیں سکے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی، گرچہ کہ یہ واقعہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، 8ویں پارے میں بھی اس کی تفصیل ہے، 12ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ کثرت سے کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ جو قوم عاد و سمود تھی یہ عرب کے علاقوں میں تھی۔ عرب سے مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ حجاز جس کو مکہ مدینہ، عرب یعنی اصل عرب جس کو کہا جاتا ہے، اصیل جس کو کہا جاتا ہے، وہ 3 ہیں، ایک یہ جو حجاز، یمن، اور تیسرا ہے شام۔ عراق عرب نہیں، اب عرب ہے، جب عرب نہیں تھا، ادمی یعنی فارس کے علاقے میں تھا۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فارس میں شخص ہوگا کہ اگر علم سریا میں بھی ہے تو حاصل کر لے گا۔ اشارہ حضرت امام اعظم حنیفہ فرض کہاں تھے؟ عراق میں، کوفے میں۔ تو عراق بعد میں جب خلفائے راشدین نے فتح کیا تو عجم جا کر عرب بنا، لیکن جو پہلے سے عرب ہے وہ علاقے تھے ابھی جس کا، اور یمن تو خالص عرب، بلکہ یمن ہی کے بہت سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ تو یہ جو علاقے ہیں، یہ جو مکہ مکرمہ حجاز جو اہل مکہ سفر کیا کرتے تھے، یمن اور شام کے ہی کے علاقوں میں پڑتے تھے، یعنی گویا یہ حجاز ہی کے بارڈر پر، ان شاء اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے کہاں کون سی چیز واقع ہے کہ وہاں یہ علاقے کے کثرت سے اپنے سفروں میں ان کھنڈرات کو بھی دیکھتے تھے۔ آج بھی ان کھنڈرات کے بعد نشانات موجود ہیں، اس لیے ان کی عبرت کے لیے خاص طور پر قرآن کریم میں بار بار جب خاص طور پہ اہل مکہ کو اسلام کی دعوت دی گئی تو ان کو ڈرانے کے لیے جیسے وہ شرک کو کفر کیا کرتے تھے، تباہ کر دیے گئے، تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے، اور یہاں بچ بھی جاؤ گے تو آخرت کے عذاب سے نہیں بچو گے، اس لیے بار بار تنبیہ کی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اب کیوں؟ اس لیے بھی بیان کیا کہ ان کو اپنے قوت پر ناز تھا، اہل مکہ کو اپنی جمعیت پر ناز تھا، یعنی مطلب مسلمان تھوڑے غریب فقراء ہے، ہم اتنے بڑے طاقت والی اتنی بڑی ارے تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں، تمہاری دولت کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے طاقتور دنیا میں ایسی طاقتور قوم پیدا نہیں، تہس نہس کر دیا۔ آج ریگستان کی صورت میں آپ دیکھیں گے وہاں اتنی بڑی قوم کہ آج تک اتنی بڑی طاقتور قوم جو پیدا نہیں ہوئی، انہیں اللہ نے تہس نہس نہیں کر دیا، جن قصے کو تم جانتے ہو۔ قوم عاد کے بھی قصے عرب میں مشہور تھے، قوم سمود کے بھی قصے مشہور تھے، تو تم کہاں اترا رہے ہو؟ یعنی مطلب یہ کہ حقیقی قوت تو اللہ کی ہے، اسے مانو، سارے کائنات کا خالق و مالک یہ ہے۔ اتنی ساری نشانیاں بیان کی گئی، آسمان و زمین کی نشانیاں بیان کی گئی، رات و دن کی نشانیاں بیان کی گئی، اگر تم نہیں مانتے تو وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا۔ اس لیے بار بار اللہ مکی صورتوں میں خصوصیت سے یہ مضمون ہمیں ملتا ہے۔ اب کہا آئیے کہ قوم عاد، لفظ عاد کون تھا؟ ایک آدمی کا نام ہے۔ اسی عام طور پہ طریقہ ہے کہ کسی ایک آدمی سے ہی نسل منسوب ہو جاتی ہے، جیسے عرب کی بہت سی قومیں اپنے آباء و اجداد سے مشہور ہو جاتی ہے، ہاشم سے، بنی ہاشم سے، جیسے قریش وغیرہ۔ تو چنانچہ عاد سمود یہ دونوں کے دونوں آدمیوں کا نام ہے، آگے چل کے ان کی نسل کو مطلب جب تک ان کی نسل باقی رہی، اب تک کوئی اسی زمانے میں عذاب کے بعد ہلاک کر دی گئی، جو بھی نسل باقی رہی اس نسل کا نام عاد و سمود قرار پایا گیا۔ قوم عاد یہ ان کا جو مقام ہے یہ حضرموت، ایک مشہور معروف مقام یمن میں، حضرموت اور عمان ان کے درمیان ایک بہت بڑا وسیع مطلب کہ بڑے ہزاروں میل کے فاصلے پر ایک رقبہ واقع ہے جسے احقاف کہا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن میں مستقل طور پر جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف انشاءاللہ تعالیٰ 26 پارے میں بھی ذکر آئے گا، سورہ احقاف انہی کی بستی کی طرح کے نام سے اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا، احقاف کہا جاتا ہے۔ احقاف لوگ جو جانتے ہیں وہ حضرموت کثرت سے جانتے ہیں۔ حضرموت عمان کے درمیان میں جو ایک بڑی آبادی تھی، اس کو تہس نہس کر دیا گیا، جو ریگستان میں تبدیل ہو گئی، اس کا نام حضرموت ہے۔ اب آئیے ایک مزے کی بات آپ سے عرض کروں کہ اس کی تعین کے لیے کہ یہی علاقہ قوم عاد کا ہے، شیخ ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں اس جگہ کے تعین کے لیے یہی علاقہ ہے، انہوں نے لکھا کہ وہ یہ لکھا کہ قوم عاد یہ جو حضرموت میں جو قوم عاد رہا کرتی تھی، یہ بتانے کے لیے یہ عاد ہی کا علاقہ ہے، مقصد وہ نہیں ہے جو اب آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کی وہاں مزار بنی ہوئی ہے، کہاں؟ حضرموت میں، آج بھی ہے، لیکن کہ یہ تفسیر جو لکھے گی حال میں لکھی گئی، تو حضرت ہود علیہ السلام کی وہاں مزار بنی ہوئی ہے کہ
अरब उनका उर्स मनाया करते हैं 15 शाबान, और दूर दराज से अरब उस उर्स में शरीक होते हैं। दूर दराज से अरब, जबकि कि ये तारीखी हकीकत नहीं है, मतलब ये कि हजरत हूद अलैहि सलाम की वजह हम भी मानते हैं, क्योंकि तारीख में आया है कि आपके कब्र मुबारक का इख्तिलाफ है। बताया गया कि खुद हजर मौत में है या मुल्क शाम में है, खुद यानी मतलब है कि बहुत से मुतबरिक मकामात पर वो मज़ार ख़त्म हो गई, मिट गई, खुद मक्के में है, खुद मक्के मुकरमा में। ये 3 बातें बताई, लेकिन ये है कि वो जो मुकाम है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो उन्होंने तो बताया गया कि वहां उर्स मनाया जाता है 15 शाबान को। ये खैर कुछ भी हो, इससे बात साबित होती है कि यही अहकाफ कौम आद का मुकाम है। अब रहा है कि उन्होंने ये क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि ये जब किसी चीज को कोट करने के लिए पूरे का पूरा इबारत नकल करना पड़ता है, किसी अंग्रेज की किताब से ये टुकड़ा नकल किया गया जिससे छोड़ा नहीं जा सकता था। उसका दिक्कत तो पता क्या चला कि उर्स सिर्फ ये यानी समझना कि ये हमारी निकाली हुई ऐसे भी है कि मतलब हिंदो पाक ही की आदत है, बल्कि उर्स मतलब एक मुकर्रर अरब भी यानी मुकर्रर बनी अल्लाह के मुकर्रब बंदों को उर्स मनाया करते हैं, जैसे हज़रत हुद अलैहि सलाम को उर्स मनाया जाता है। कि वहाँ कौन सा असर था, वहाँ कौन सी मतलब की जमातें काम कर रही थी अहले अरब में, जिनका उर्स अपनी कई जमाने से मनाया जा रहा है। तो अब एक बात आ गई थी, आपके सामने जिक्र कर दी गई। इंशाअल्लाह ताला अगर कोई आयत से ताल्लुक ऐसी बात है जहाँ पर बुजुर्गान दीन की ओर से, वहाँ पर तफसील बयान की जाएगी कि उसके जवाब के बारे में। अब रहा कि कौम आद के बारे में सुन लीजिए। ये आद कौन है? यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोतरे का नाम इरम, इसी से इसलिए कौम आद इरम भी कहा गया कि कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के फौरन हजरत साम, इसी से अरब की कौम अरब की ज़बान को सामी ज़बानें कही जाती है। इसी से को इंग्लिश में सेमेटिक लैंग्वेज कहा जाता है। हजरत साम के बेटे का नाम इरम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोतरे का नाम इरम, इरम के पोतरे का नाम आद, इरम के पोतरे का नाम आद, इन्हीं की नस्ल को कौम आद कहा जाता है। अब ये अरबी ज़बान, इसमें कई मरतबा अर्ज़ कर चुका, अरबी ज़बान एक मेडिकल वाली ज़बान है, कालामती ज़बान है। दुनिया की कोई ज़बान में आप यानी ऐसी खुसूसियत नहीं पाएगी कि हर एक करीज़न खुद के अंदर होता है लफ्ज़ में, लेकिन ये कि ज़बान के असरार से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। कि उर्दू में सुने ना आप, अरे उस बात का आदी है, ये कहाँ से निकला, इसलिए आज से निकला, इस बात का आदी है। तो अरबी ज़बान में बहुत कदीम चीज़ों को आदि कहा जाता है, आदियुन माने कदीम है। और अरबी ज़बान इसलिए अरब के म्यूजियम वगैरह को आदियात कहा जाता है। आदियात हो सकता है कि अब जदीद अरबी में तो तब्दीली आ जाए, लेकिन कदीम में उसको क्या कहा जाता है, जो है आदियात। इसी से उर्दू में अरे ये मैं करते हुए देखा, अरे इसका आदि है तो नया नहीं है, ये तमाशा नया नहीं है, इसका पुराना है, ये मतलब है ये काम ये पहले से करके आ रहा है। तो इतनी कदीम कौम होने की वजह से एक यानी ज़र्दुल मसल की तरह हो गई कि आदि आद ये कौम है। इस कौम की तफसील जिक्र कर दी गई, मकाम कभी तय्यन हो गया। अब आगे बढ़े, उन्होंने जब हजरत नबी की दावत थी, आप पढ़ लीजिए सूरह हूद में, वइला आदि नकाम हुदा